تفسیر نعیمی پہلی جلد صفحہ نمبر 155 پر مفسر شہیر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ختمہ کے معنی ہے چھپانا اور مضبوط کرنا اور انتہا کو پہنچنا۔ مہر لگانے کو ختم اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اندر کی چیز لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دی جاتی ہے۔ مثلا کسی شخص نے کسی چیز کا پارسل کیا تو اس کو تھیلے میں بھر کر اس پر لاکھ وغیرہ کی مہر لگا دی، جس سے کوئی اس کو راستے میں کھول نہ سکے۔ یہاں ختم سے مراد مہر لگانا ہے، اور دل پر مہر لگانے سے یہ مراد ہے کہ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ کفر و گناہوں کو اچھا سمجھنے لگے، ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کو برا سمجھنے لگے۔ کافر سرداروں کی طرف انہیں رغبت ہوئی اور انبیاء اور اولیاء سے بے رغبتی کرنے لگے۔ اب ان کے دلوں کا حال ایسا ہو گیا کہ نہ ان سے کفر نکل سکتا ہے اور نہ ان تک حق جا سکتا ہے، جیسا کہ مہر والا پارسل، نہ تو اس میں سے کوئی چیز نکل سکے اور نہ کوئی چیز باہر سے جا سکے۔ قرآن کریم نے اس حالت کو یہاں ختم سے بیان فرمایا۔ اسی حالت کو دوسری جگہ طوبیہ سے بیان فرمایا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، جس کے معنی ہے چھاپنا۔ تیسری جگہ اس حالت کو اس طرح بیان فرمایا، سورہ کہف آیت نمبر 28، اغفلنا قلبہ، ہم نے اس کے دل کو غافل کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں قاسیتن فرمایا، جس کے معنی ہے سخت کرنا۔ سورہ مطففین آیت نمبر 14 میں فرمایا، ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ ہے۔ ان سب الفاظ کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں۔ دل پر کفر کی مہر لگ جانا حقیقت میں اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ قلوب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کے لغوی معنی ہے الٹا ہونا، بدلنا۔ دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا حال ہر وقت بدلتا رہتا ہے، ذرا دیر میں متقی بنتا ہے، تھوڑی دیر میں بدکار ہو جاتا ہے، کبھی دل خوش ہوتا ہے تو کبھی غمگین ہو جاتا ہے۔ ہماری زبان میں تو قلب اس گوشت کے لوتھڑے کا نام ہے جو کلی کی شکل میں ہے اور سینے کے بائیں طرف لٹکا ہوا ہے۔ روح اسی گوشت میں پیدا ہوتی ہے، اسی سے شریانیں رگوں کے ذریعے ہر عضو میں پہنچ جاتی ہیں۔ یہی ہر جاندار کی زندگی کی اصل ہے۔ لیکن شریعت میں دل اس ربانی عطیے کا نام ہے جس کا تعلق اسی گوشت سے ہے۔ اسی عطیے پر انسانیت موقوف ہے، اسی سے رب کی فرما برداری اور شریعت کی پابندی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں قلب کے اکثر یہی معنی مراد ہوتے ہیں۔ جس طرح اس گوشت کے ساتھ جان قائم ہے، اسی طرح اس گوشت کے اندر جو ربانی عطیہ ہے اس کے ساتھ ایمان قائم ہے۔ اسی ربانی عطیے پر الہام الہی ہوتا ہے، اور یہی دلیلوں سے نتیجہ معلوم کرتا ہے۔ اسی کو سورہ قاف آیت نمبر 37 میں بیان کیا گیا، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن میں اس کے لیے نصیحت ہے جس کا دل ہے۔ یہاں دل سے مراد
گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر جو ربانی عطیہ اور نعمت ہے وہ مراد ہے، اور کہیں اسے نفس کہا گیا، جیسے سورہ شمس آیت نمبر 7 میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا اس کی قسم۔ یہاں نفس سے مراد وہی ربانی عطیہ ہے، اور کہیں اسے روح فرمایا۔